میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لاہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات دوسرے صوبے میں جا کے اکا دکا سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے. ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے, باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تم نے کیسے لیے. تو امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا, اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا. تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا. بلاول نے میاں نواز شریف کے دورہ بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری کا نتیجہ قرار دے دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں, اسی لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں, بہتر ہے کہ پنجاب پر ہی فوکس کریں. میاں صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت طعنے دیتے تھے کہ باپ کے ووٹ بہت برے ہیں. امید ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے. 15 ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے. وفاق اور صوبے میں حکومت اور اداروں کا ساتھ ہونے کے باوجود نون لیگ ضمنی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی. نون لیگ کی بلوچستان میں انتخابی اتحاد کی تیاری. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے آج کوئٹہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کا وفد ملاقات کرے گا. نون لیگ اور باپ پارٹی کے درمیان آئندہ سیاسی اتحاد پر بات چیت ہوگی. وفد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, باپ پارٹی کے صدر خالد مقصی, سیکرٹری جنرل منظور کاکڑ اور دیگر رہنما شریک ہوں گے. نواز شریف دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں. شہباز شریف اور مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں. نواز شریف کل پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے. سائفہ کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفہ کیس کے جیل ٹرائل پر چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا. جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل سے کہا, جاننا چاہتے ہیں ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے. کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی. منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا اسٹیٹس کیا ہوگا. بادی النظر میں تینوں نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دیں گے. جیل ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت 16 نومبر تک ملتوی. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی. نیب پروسیکیوٹر کے مطابق اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سماعت ہونی ہے. نیب آرڈیننس کے تحت قائم مقدمات کے جیل ٹرائل کی منظوری دی گئی ہے. اس سے قبل احتساب عدالت کی نیب پروسیکیوٹر کو چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق جیل سماعت کے نوٹیفیکیشن کا معلوم کرنے کی ہدایت کی تھی. دوران سماعت جج محمد بشیر نے سوال کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے یا تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ان کے علم میں نہیں. جج نے کہا معلوم کریں کیا اسٹیٹس ہے. کیس میں نیب نے گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا تھا. گرفتاری کے 24 گھنٹوں میں ملزم کو عدالت پیش کرنا بھی ضروری ہے. اڈیالہ جیل میں سائفہ کیس کی سماعت. چیئرمین پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں موجود اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود. ایف آئی اے کی جانب سے آج 6 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جانے ہیں. ملزمان کے وکلاء جرح کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کی بیٹیاں بھی سماعت میں شریک ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 6 مقدمات اور بشرا بی بی کی جعلی رسیدوں کے کیس میں عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع. اسلام آباد کی عدالت نے استفسار کیا کیا بشرا بی بی پر دیگر مقدمات بھی ہیں, جس پر وکیل صفائی نعیم پنجوٹا نے کہا بشرا بی بی پر آئے روز مقدمات بنتے رہتے ہیں. بشرا بی بی کو نیب بلاتا ہے جبکہ رحیم یار خان میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بشرا بی بی کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری اور طلبی سے روکنے کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ بغیر کسی ایف آئی آر کے ضمانت کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے، بغیر تفصیل کسی مقدمے میں کیسے ضمانت دی جا سکتی ہے۔ بشرا بی بی نے کیسوں کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست آج دائر کی تھی۔ میڈیکل کالج کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کے الزامات میں گرفتار پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کی ریمانڈ میں توسیع۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے سابق اسپیکر کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا۔ زبانی معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، زبانی معاہدوں کا دروازہ اب بند کرنا ہوگا۔ زمین کے تنازع کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، کہا درخواست گزار معاہدہ زبانی کرتا ہے اور ریلیف پھر عدالت سے مانگتا ہے۔ کیا زبانی معاہدہ کر کے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق معاہدہ زبانی نہیں تحریری ہوتا ہے۔ پنجاب میں زمین کے معاہدوں کو بہت زیادہ لٹکایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے زبانی معاہدوں پر ریلیف دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو 5 اضلاع میں جلسے، ریلیز، کورنر میٹنگز کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے، الیکشن تاریخ کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیاں کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ عدالت کی متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو حافظ آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ننکانہ، نارووال میں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پنجاب میں اسموگ کی ہنگامی صورتحال سے متعلق ایک بار پھر سخت فیصلوں کا امکان۔ بازار ہفتے میں 2 دن بند کرنے، 1 یا 2 روز ورک فرام ہوم، سکولز کو آن لائن کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ محدود کرنے کی تجاویز۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس کل ہوگا۔ لاہور میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، مختلف علاقوں سے 37 گاڑیاں پکڑ لی گئیں۔ گجرانوالہ میں فصلوں کی باقیات جلانے پر 14 افراد پر 6 لاکھ روپے جرمانہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان۔ مختلف شہروں میں بچوں اور بزرگوں میں گلے اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ شہریوں نے اسموگ ایمرجنسی کے تحت ماسک لگانے کی ہدایات کو ہوا میں اڑا دیا۔ لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے عالمی انڈیکس میں سر فہرست رہا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آئی ایم ایف مشن چیف کی پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات۔ پاکستان کے لیے بیرونی فائنینسنگ گیپ پورا کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن ایکسٹرنل فائنینسنگ کی دستیابی کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہ کل اس ہاؤس میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا، جب اس ہاؤس میں صرف 92 ممبرز اس ہاؤس میں موجود نہیں تھے اور صرف 12 ممبرز یا 11 ممبرز یہاں موجود تھے، اور ایجنڈا کے برخلاف ایجنڈا میں جو چیز نہیں تھی، اور ایک ریزولوشن اس ہاؤس میں لایا گیا، اور وہ ریزولوشن تھا کہ ملٹری کورٹس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ جمہوریت کی نفی ہے، یہ جمہوریت کے اوپر شبخون مارا گیا ہے۔ اس ہاؤس نے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر جو کام کیا اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے سینٹ میں ملٹری کورٹس کے حق میں منظور کی گئی قرارداد پر سوال اٹھا دیے۔ سینٹ اجلاس میں کہا، ایوان میں قرارداد کی منظوری کے وقت صرف 12 ارکان حاضر تھے، 92 ارکان موجود ہی نہیں تھے۔ جو چیز ایجنڈے میں تھی ہی نہیں وہ قرارداد کی صورت میں لائی گئی۔ فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد جمہوریت کی نفی ہے، جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ ایوان میں قواعد و ضوابط سے ہٹ کر جو کام کیا گیا اس کی تائید نہیں کرتے، کسی صورت ملٹری کورٹس کی اجازت یا حمایت نہیں کر سکتے۔ ایوان کو ایسے استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پی سی بی میں غیر ملکی کوچز کی چھٹی کر کے ملکی کوچز کے تقرر کی تیاری۔ مکھیات کوچ بریڈ برن، بیٹنگ کوچ کی چھٹی کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی سابق کپتانوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع۔ 17 نومبر کو بھارت میں آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت روانگی سے قبل ذکا اشرف ٹیم مینجمنٹ اور کپتان بابر اعظم سے ملاقات کریں گے، جس میں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی کارکردگی پر بات ہوگی۔ سابق کپتان یونس خان کی چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یونس خان کو بورڈ میں ذمہ داریاں ملنے کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ وہاب ریاض بھی ذکا اشرف سے ملاقات کے لیے پی سی بی ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے۔ محمد حفیظ اور سہیل تنویر کی بھی آج چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی سے ملاقات کا امکان۔